بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صادق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری بک۔ ناظرین گرامی، سلطان رکن الدین بیبرس اور برقع خان تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظر عام بنا جس نے یکایک تاریخ کا دائرہ موڑ دیا۔ دمشق میں سلیمان بن عبد الملک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں قتیبہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے، طارق بن زیاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک مثال ہے۔ بعد میں اگرچہ ترک اور افغان فاتحین کے ذریعے ہندوستان میں تو اسلام پہنچ گیا، مگر چین اور فرانس کی سرحدوں سے واپسی کے بعد عالمی اسلام کی سرحدیں 1400 سال کے بعد بھی کاشغر مشرقی ترکستان سے آگے نہ بڑھ سکے، نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا۔ اس کے علاوہ جنگ انقرہ میں تیموریوں کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ جس نے یکایک تاریخ کی رخ موڑ دیا اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسخیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گیا۔ اگر 1815 عیسوی میں واٹرلو کے میدان میں نیپولین کو شکست نہ ہوتی تو شاید دنیا کی جنگی عظیم اول اور دوم کی تباہ کاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ 25 رمضان المبارک 658 عیسوی بمطابق 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین جالوت کے مقام پر پیش آئی، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ عامۃ الناس کو تو چھوڑے، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی معرکہ عین جالوت اور اس کی ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس جو کہ پشچاچ ترک تھا، اور برقع خان جو منگول ترک تھا، ان کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ ترک زردہ نسل یا منگول نسل کی جانب منسوب ہے، حالانکہ اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ 13ویں صدی عیسوی کا سیاسی منظرنامہ معرکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی کی سیاسی منظرنامہ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے نہ اس کے بعد۔ آج تک دور جدید میں 21ویں صدی عیسوی کا آغاز اگرچہ اب تک مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال لیے ہوئے ہے۔ 13ویں صدی میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بالآخر 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کے عظیم تاریخی سلطنت کو ختم کیا، پھر اس نے ماوراء النہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند و بخارا، تاشقند، مرو اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشاپور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کیے۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اوکتائے خان نے اس کا بیٹا جانشین بنا۔ 1246 عیسوی میں اوکتائے خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 عیسوی میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی ترک منگولوں سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقے میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں، جن میں یورپ اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ ہلاکو خان نے منگول کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ موصول حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے سوا
وہاں کے حاکم نے ہلاکوہان سے معاہدہ کر لیا تھا۔ عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسط ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 عیسوی میں ترک منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا اور اس نے لائگنٹس کے میدان میں جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال ترک منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسط ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھے۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیہ کا خان اب بھی پوری طرح سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول کی خطرہ حجاز مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں آتی۔ 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری کے رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے میں عین جالوت کے مقام کو ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ مصر کے ترک مملوک سلطان 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کے بعد مملوک سلطان کا کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں، جو نہ صرف بغداد کی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ کی عباسی خلافت کی شکل میں عالمی اسلام کا مرکز قرار پائی، بلکہ 300 سال تک صلیبی حملہ آوروں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع کرتی رہی۔ اسلامی تاریخ کی خاصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک روا نہیں رکھا جو رومیوں کے زمانے سے لے کر پچھلی صدی تک مغربی ممالک میں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو برابری کا درجہ دینے کے نتیجے میں غلام دینی اور دنیاوی سطح پر ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچے۔ مصر کے مملوک سلطان اور ہندوستان کا خاندان غلامان ان غلام سرداروں پر مشتمل تھا جو ترقی کرتے کرتے حاکم وقت بن گئے۔ مصر میں بحری اور برمی مملوک حکمرانوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ ان سلاطین میں جانشین کے وقت سخت کشمکش ہوتی اور طاقتور غلام امیر سلطان بن جاتا، یعنی ان میں جانشین کے طور پر بیٹا حکومت نہیں حاصل کر پاتا تھا۔ سلطان رکن الدین بائبرس 1223 عیسوی میں خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ ترک سلطان خوارزم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ اس طرح یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آ گیا۔ اسی دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کے زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف ہاتھوں میں فروخت ہوتا رہا اور آخر میں مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لایا گیا۔ مصر میں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک حسد خاتون کی تحویل میں آ گیا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بائبرس تھا۔ محمود کی شکل اس لڑکے بائبرس سے ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بائبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بائبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ سلطان کے دربار میں لے گئے۔ سلطان الملک صالح نے کئی لاوارث لڑکے اپنے کفالت میں لیے ہوئے تھے۔
ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی اور خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کے ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ یہی طریقہ بعد میں ترکوں نے اختیار کی اور عثمانی سلاطین کی مشہور زمانہ افسانوی شہرت کی حامل فوج ینیچری ایسے ہی غلام لڑکوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ محمود براہ راست سلطان مصر کے زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بائبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگا۔ مصر، شام اور فلسطین کی سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس معرکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، جو چاہا اسے سکھایا۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہے۔ اس علاقے میں اب ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قدس تھا اور رکن الدین بائبرس اس کا سپہ سالار۔ سلطان قدس کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر کا جرار مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس۔ مگر موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے جسے قرلتائی کہا جاتا تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قتبغہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ تاتاریوں کی طرف سے ایک خط قدس کو لکھا گیا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ یہ قتبغہ خان کی طرف سے اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قدس کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہگاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جادوانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے قراقرم روانگی سے قبل بھیجا تھا، جس میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ تاتاری سفیر نے توہیناتی آمیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر اور رکن الدین بائبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئی۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائے۔ اور اس پر سفیر نے جواب دیا، تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہاری خلیفہ کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے۔ عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قتبغہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان قدس اور امیر رکن الدین بائبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا، کیونکہ
تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بائبرس کے پاس تھا۔ بائبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے تو ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہ ہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قتبغا خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بائبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قدس کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بائبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بائبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گات لگا کر بٹھا دیے۔ بائبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو رکن الدین بائبرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قتبغا خان بائبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں میں گر گئے۔ بائبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس سے بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ قتبغا خان بائبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بائبرس نے اسے قتل کر دیا۔ منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا تھا۔ مقتول سالار قتبغا خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا۔ معرکہ عین جالوت کے نتائج عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبر شام اور فلسطین منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہریں واپس لینے شروع کر دیے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کے اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئے۔ اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بائبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجی ترکوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال ہے۔ رکن الدین بائبرس کا مصر کے تحت پر قبضہ کرنا مملوک سلاطین میں جانشینی کا کوئی نظام نہیں تھا بلکہ طاقتور امیر ہی حاکم اور مسلمان بن جاتا تھا۔ معرکہ عین جالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قدس اور رکن الدین بائبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بائبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے مگر بعد میں سیف الدین قدس مکر گیا اور اس طرح قدس اور بائبرس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور معرکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد ہی پراسرار طور پر سلطان قدس قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بائبرس سلطان مصر بنا دیا گیا۔ سلطان قدس کے پراسرار قتل میں تاریخ میں سلطان بائبرس کا نام مشکوک انداز میں لیا جاتا ہے۔ سقوط بغداد کے حوالے سے ہلاکو خان کو تو اکثر قارئین جانتے ہوں گے۔ اس مرد خونخوار کا انجام کیا ہوا منگول قرولتائی سے فارغ ہو کر ہلاکو خان واپس لوٹ آیا۔ وہ سلطان بائبرس سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ دوسری طرف قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ اس دفعہ تاتاریوں کو ان
کہ اپنے ہی ہاتھوں سے شکست کھانا تھی۔ بخارا کی خانقاہ کے شیخ سیف الدین ایک صوفی بزرگ تھے اور ان کی کوشش سے چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا اور جوجی خان کا بیٹا برقع خان مسلمان ہو گیا۔ قبل اس کے کہ ہلاکو خان سلطان بیبر سے بدلہ لیتا اور حجاز مقدس کی طرف پیش قدمی کرتا، برقع خان کی سربراہی میں ایک منگول لشکر اس کے سامنے آ گیا اور اس طرح چنگیز خان کے دو پوتے آمنے سامنے ہو گئے اور برقع خان کے ہاتھوں ہلاکو خان کو شکست ہو گئی اور اس شکست کے صدمے سے تاب نہ لا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو 9ویں اور آخری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منگولوں سے فارغ ہو کر اس نے شام، فلسطین اور مصر کی عیسائی مقبوضات کی طرف توجہ دی اور ایک کے بعد ایک عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع